وہ میں وہاں جرمنی میں گیا، وہ کہنے لگے تو کیوں آیا ادھر؟ بیعت کرنے میں نہیں، سیاست کرنے میں نہیں، نذرانہ لینے میں نہیں. میرا ہماری سمجھ نہیں آتا کہ تو پھر کیوں آیا؟ نہ تو سیاست ہے، نہ پھر بیعت ہے، نہ کوئی نذرانہ، پھر کیوں آیا؟ اللہ کا حکم کہ اللہ کا حکم دکھا ہم کو، ہم تیار ہیں دکھانے کے لیے. یہ ہم تم کو یہ ذکر بتاتے ہیں، اگر تمہارے اندر اللہ بڑھ گیا تو اللہ کا حکم ہی تھا نا. اگر تیرے اندر اللہ شروع ہو گیا تو اللہ کا حکم ہی تھا نا. تجربہ کرو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہارے پاس آئے. اب رہا سوال، اب تم جنت میں جاؤ یا دوزخ میں جاؤ، ہمیں کیا پرواہ ہے بھائی؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہے نا، ہم تمہارے اور اللہ کے درمیان ایجنٹ ہیں. گاڑی لینے والا اور ہے، دینے والا اور ہے، اور بیچ میں ایجنٹ ہے. ہم کو کیا ملے گا؟ اگر تمہارے اندر اللہ شروع ہو گئی نا، اس کا ہم کو تھوڑا سا کمیشن مل جائے گا نا. وہ یقین کرو، ہم کو اتنا کمیشن ملا، اگر ہم خود بھی اللہ نہ کریں تب تو ہم ڈھیروں کمیشن ہمارے پاس موجود. اب تو ہم نے تم کو کہا اللہ کر، تم نے جو اللہ کیے نا 2 گنا تو ہم کو ملا. اب تم نے اس کو کہا اللہ کر، 2 گنا اس میں بھی ہمارا حصہ، اب 4 گنا ہو گیا نا. اس نے اس کو کہا 10 گنا تک یہ جاتا ہے، اس طرح یہ 10 گنا تک جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی سلسلہ ہے یا نہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. بیعت ہو یا نہیں ہے، اگر بیعت نہیں ہو تو شناخت پیدا ہو جائے گی، پھر بیعت ہوگی تو ولی سے جا کے ہوگے. اگر بیعت ہو پھر بھی اپنے مرشد کی شناخت ہو جائے گی، کیونکہ اگر مرشد ناقص ہے تو اس کو آدمی چھوڑ بھی سکتا ہے. شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کو پانا. بلکہ جس دن آپ یہ پریکٹس شروع کریں گے کہ میں دل میں اللہ لکھ رہا ہوں انگلی سے، آپ خیال کریں گے میرے مرشد نے میری انگلی پکڑی ہوئی ہے. اگر تمہارا مرشد کا عمل ہوا، اس سے کٹھن معاملہ اور سب سے اہم معاملہ اور کون سا ہوگا تمہارے لیے؟ دل پہ اللہ لکھ رہے ہو اور شیطان کو دل سے نکال رہے ہو، یہ بہت بڑا کام ہے نا. اگر تمہارا مرشد کا عمل ہوا نا تو تم دیکھو گے وہ تمہاری انگلی پکڑ کے لکھ رہا ہے یہاں اللہ. ورنہ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آ گیا وہی تمہارا مرشد، جو بھی تمہارے دل پہ اللہ لکھ دے وہی تمہارا مرشد ہو گیا نا.